الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب روس نے حملہ کیا یوکرائن پر تو یہ سمجھا گیا کہ معاملہ آسان سا ہوگا اور یوکرائن پر روس جو ہے وہ جلد قبضہ کر لے گا۔ روس کے خیال میں یوکرائن پر قبضہ ہو جانے کے بعد یورپ میں تفرقہ پیدا ہوگا اور پھر یورپ اور امریکہ کے جو ہیں وہ تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن افسوس کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ روس کو غیر متوقع نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً اس کو پہلی جنگ عظیم کی جو فوجی حکمت عملی ہے اس کو اپنانا پڑا، جس کے مطابق شہروں کی مکمل تباہی اور ہر چیز کو تباہ کرنے کے بعد زمین پر قبضہ کرنے کا طریقہ کار یہ اپنانا پڑا۔ یورپ میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے روس نے گیس اور خوراک کی سپلائی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال بھی کرنا شروع کیا اور ابھی تک کر رہا ہے۔ اب جرمنی جو روس کی گیس کی جو ہے سپلائی اس پر تقریباً 60% جو جرمنی کا انحصار ہے وہ روس کی گیس پر ہے، تو آج کل جرمنی سخت مشکل کا شکار ہو چکا ہے اور اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی یہ گیس کے کاروبار کو جرمنی میں قومیہ لیا جائے گا تاکہ ریشننگ جو راشن یا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کے پاس چلا جائے اور اسی طرح جو گیس کی قیمتیں ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ جو اٹلی ہے وہ بھی سخت مشکل کا شکار ہو گیا ہے اور روس ان دونوں ممالک پر دن بدن اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس وقت جو میدان جنگ کی صورتحال ہے اس کے مطابق روس کے پاس اچھے قسم کے T-90 ٹینک تھے جو کہ اب لگتا ہے ختم ہو رہے ہیں اور میدان جنگ میں اب اکثر T-62 یہ اس کے بہت پرانے ٹینک ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور حیران کن چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ روسی فوجی بھی بہت کم نظر آ رہے ہیں اور روس کی طرف سے جو لڑنے والے ہیں ان میں سے اکثریت منگول ہیں، چیچنین ہیں اور ایک بہت ہی ایک پرانا ایرانی قبیلہ یہاں پہ آباد ہے جس کو اوستینین کہتے ہیں۔ یہ تین جو قبائل ہیں یہ اکثریتی تعداد میں جو ہے اس وقت روس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ روس کے جو نائب پوپ تھے انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تو روسی صدر نے ان کو برطرف کر دیا ہے۔ اب جو یوکرائن کو امریکہ نے توپ خانہ دیا ہے اس نے روسی افواج کا بہت زیادہ نقصان کرنا شروع کر دیا ہے اور اب جو ایک نیا خوف روس میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہے HIMARS۔ یہ ایک راکٹ لانچر سسٹم ہے جو کہ ہائی موبیلٹی آرٹلری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ یوں ہی یہ سسٹم، کیونکہ امریکہ نے ہزاروں کی تعداد میں یوکرائن کو کہا ہے کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں اور یہ اگر میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے تو جنگ کا جو ہے وہ پاسا یا نقش پلٹ سکتا ہے اور نقشہ بالکل تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی اس میں ایک مجبوری ہے کہ یوکرائن کی جو افواج ہیں اس کو کم از کم ستمبر تک اس سارے سسٹم کی جو ہے وہ تربیت لینی پڑے گی اور پھر وہ اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اب اگر جنگ مزید لمبی ہوتی ہے تو روس کے پاس جو ہتھیاروں کی ہے وہ شدید کمی سامنے آ رہی ہے اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے۔ اور دوسری طرف روس کو یہ اب خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ستمبر تک یہ راکٹ لانچر سسٹم بھی یوکرائن کے پاس مل جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگلے 2 ماہ میں جو روس کی پوری کوشش ہے کہ اس جنگ کا ہر صورت کوئی نہ کوئی وہ حتمی نتیجہ نکال دے۔ اب وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔
دوسری طرف جوں یہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو جرمنی اور اٹلی کو شدید نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جرمنی کے پاس دراصل بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جو کہ آلات بناتی ہے۔ اب یہ صنعت جرمنی کی گیس پہ چلتی ہے، گیس کی بندش ہو گئی ہے، اس وجہ سے اب یہ جو انڈسٹری ہے جرمنی کی یہ شدید مشکل کا سامنا کر رہی ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جرمنی نے کھل کر کبھی بھی یوکرائن کی حمایت نہیں کی، جس کی وجہ سے جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں ان کی منڈیاں بھی تقریباً جرمنی کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے اب جرمنی میں عوام الناس میں بھی یہ ایک جو خیال ہے وہ شدت سے سامنے ابھر کر آ رہا ہے کہ صرف اگر کوئی ملک اقتصادی طور پہ بہت مضبوط ہو یا صرف اقتصادیات ہوں تو ضروری نہیں کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہر طرح سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب یہاں پہ ایک جو خیال ابھر ہے وہ یہ ہے کہ اقتصادی طاقت کے ساتھ ساتھ ملک کے پاس فوجی طاقت بھی ہونی چاہیے، اور یہی سوچ جو ہے وہ اب اٹلی میں بھی وہاں کے عوام میں بھی آ رہی ہے۔ یہ جرمنی اور اٹلی اور فرانس کے سربراہوں نے ہمت کر کے یوکرائن کا دورہ کیا تھا بغیر امریکہ کے، اور جو یوکرائن کے صدر ہیں ان سے خاصی لمبی چوڑی بات چیت کی، اور انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس خطے میں امن کے لیے ہمیں مل بیٹھنا چاہیے اور آپ کچھ لچک دکھائیں اور اسی شرائط پر جو ہے وہ امن یہاں پہ قائم ہو سکے تاکہ خطے کی صورتحال مت بگڑے۔ لیکن بہرحال انکل سام جو ہم امریکہ کو کہتے ہیں وہ بچے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر سارا کھیل بگاڑ دیا، اور وہ نہیں چاہتے کہ ابھی تک یہ علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکلے۔ اس لیے بظاہر تو یہ مشکل لگ رہا ہے کہ جو یورپ کے یہ جو 3 ممالک ہیں یہ یوکرائن کے صدر کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور جو مسئلہ یہاں پہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں نا امریکہ کی طرف سے کوئی واضح سیاسی ہدف نہیں ہے، اور کسی بھی سٹیج پہ امریکہ نے یہ اندیا نہیں دیا کہ اس کے فوج جو ہیں فوجی بوٹ بھی سرزمین پر آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے میں، یا آپ اس تناظر میں پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 4 جو طاقتیں ہیں وہ آپس میں کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف روس ہے جو نیوکلیر پاور بھی اور سپر پاور اپنے آپ کو اس خطے کی سمجھتا ہے، پھر یورپ ہے جو ایک اقتصادی طاقت بھی ہے اور نیوکلیر پاور بھی ہے، اسی طرح پھر امریکہ ہے جس کے یہاں پہ بہت پرانے تعلقات ہیں، اور اب ایک نئی ابھرتی طاقت چائنا بھی ہے۔ تو اصل میں نا یہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ یوکرائن کی جنگ ہے، یوکرائن کی جنگ نہیں ہے یہ۔ انفیکٹ جو اب یہ میں نے جو 4 نام لیے ہیں، یہ جو سپر پاورز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور نیوکلیر پاورز بھی ہیں، یہ ان کے مفادات کی جو ہے وہ جنگ بن چکی ہے۔ تو اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں۔ اب آپ اس علاقے کو ہی نہیں صرف کہہ سکتے بلکہ پوری دنیا میں ہی یہ اب کشمکش سی جاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جو بہت گہرائی میں اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں یا جو تجزیہ کرتے رہتے ہیں ان کے نزدیک بہرحال اس خطے میں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ اکتوبر اور نومبر میں متوقع ہے۔ حتمی طور پہ میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا، میں متوقع کہہ رہا ہوں کہ امید ہے کہ اکتوبر اور نومبر تک اس خطے کی بہرحال جو صورتحال ہے وہ کسی حد تک واضح ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اس جنگ کی صورتحال اور اس خطے کی صورتحال، تو اس کے بعد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔